اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کہ حج وداع میں مقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حروف ہیں۔ پہلے قرآن پاک میں صورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے۔ یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں۔ اس کے عکس میں برکت، ترک میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ صورت پڑھی جائے۔ بہقی اور سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی، اور 2 اس کے بعد کی، اور 3 آخر سورت کی۔ طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے، نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا، ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی، جہاں یہود بکثرت تھے، تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ Only Allah and the Messenger, blessings and peace be upon him, know the real meaning۔ صورتوں کے اول جو حروف مقطعہ آتے ہیں، ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور اللہ کے حکم سے اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ This is the glorious book in which there is no chance of doubt. It is a guide for those who guard against evil and fear Allah۔ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے پہ یقین رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں۔ جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود متشبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاند سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین۔ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس، لیکن چونکہ انفاع اس سے اہل تقویٰ کو ہوتا ہے اس لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزہ کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، اگرچہ برستی کرر اور زمین بے گیاہ پر بھی ہے۔ تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں: نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا،
متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور اطاعت پر غرور کا ترک تقویٰ ہے۔ بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کا نام ہے۔ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں۔ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا امر و نہی کی اطاعت، خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ حضرت مترجم نے فرمایا تقویٰ 7 قسم کا ہے۔ کفر سے بچنا، یہ بفضلہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بد مذہبی سے بچنا، ہر کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے احتراز، شہوات سے بچنا، غیر کی طرف التفات سے بچنا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ Those who believe in the unseen and establish prayer, fulfilling all its requisites, and spend in our way out of what we have given them. الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے مفلحون تک آیت مومنین با اخلاص کے حق میں ہیں، جو ظاہراً اور باطناً ایماندار ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں جو ظاہراً اور باطناً کافر ہیں۔ اس کے بعد من الناس سے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بعد یہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور یہی مراد ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو میں اور ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے شان عالم اور اس کے صفات اور نبوات اور ان کے متعلقات، احکام و شرع و روز آخر اور اس کے احوال، بعث، نشر، حساب، جزا وغیرہ کا علم، جس پر دلیلیں قائم ہیں اور جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے۔ اس دوسری قسم کے غیوب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے، اگر نہ ہو آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں، انبیاء و اولیاء جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے، وہ اسی قسم کا غیب ہے، یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے اور غیب کا صلہ مومن برقرار دیا جائے۔ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو دیکھے بنا ایمان لائیں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے جو مومنین کے پس غیب ایمان لائیں، یعنی ان کا ایمان منافقوں کی طرح مومنین کے دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ مخلص ہوں، غائب حاضر ہر حال میں مومن رہیں۔ غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ جو دل سے ایمان لائیں۔ ایمان، جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کو ماننے اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان صحیح ہے۔ عمل ایمان میں داخل نہیں۔
اسی لیے یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ فرمایا۔ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر مداومت کرتے رہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے پورے ادا کرتے اور فرائض، سنن، مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، مستحسدات اور مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری، وہ تو یہی ہے جو ذکر ہوئے، دوسرے باطنی، وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کے ہماتن بارگاہ حق میں متوجہ ہو جانا اور عرض و نیاز و مناجات میں محویت پانا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یا مطلق انفاق خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب۔ قرآن پاک کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ مما میں من اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انفاق میں اسراف ممنوع ہے، یعنی انفاق خواہ اپنے نفس پر ہو یا اپنے اہل پر یا کسی اور پر اعتدال کے ساتھ ہو، اسراف نہ ہونے پائے۔ رزقناہم کی تقدیم اور رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو اور یہ بخل نہایت کبیح ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ And those who believe in all that which has been revealed to you and that which was revealed before you, and also have perfect faith in the hereafter۔ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی وحیوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی، اور ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے اور قرآن شریف پر تفصیلاً فرض کفایہ ہے۔ دار آخرت اور جو کچھ اس میں ہے، جزا و حساب وغیرہ، سب پر ایسا یقین اور اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک و شبہ نہیں۔ اس میں اہل کتاب وغیرہ کفار پر تعریض ہے جن کے اعتقاد آخرت کے متعلق فاسد ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ It is they who follow guidance from their Lord, and it is they who shall achieve real success۔ یعنی ایسے ہی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔